پاکستان سے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہاں کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف پارٹی کے رہنما عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان پر گرفتاری کی تلوار بہت دنوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ پاکستان پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ممکن نہیں ہو پایا، اور آج عدالت کے احاطے سے ان کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ عمران خان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے اس کی وجہ آگے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے جان لیتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف کئی سارے کیسز چل رہے تھے۔ 2 کیس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پوری سختی کے ساتھ عمران خان کو پیش ہونے کے لیے کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عمران خان کو کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے، پیش نہیں ہوئے۔ اس مرتبہ بہت سختی برتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور کہا ہر حال میں حاضر ہونا ہوگا۔ تب عمران خان حاضر ہونے کے لیے گئے تھے، ان کے لائرز بھی موجود تھے۔ جیسے ہی احاطہ کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، ابھی ججز کے کمرہ میں پہنچ بھی نہیں پائے تو اس سے پہلے ہی وہ بایو میٹرک کے لیے گئے تھے، تبھی اسی چیمبر میں رینجرز نے اور پاکستان پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ گرفتاری کی خبر جیسے آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور پورے ملک میں احتجاج کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ فوج پر وہاں الزام لگایا جاتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے لیے بھی یہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہیں بھی کسی بھی ملک میں اس طرح کے بڑے سیاسی رہنماؤں کی جب گرفتاری ہوتی ہے تو گرفتاری کی وجہ کچھ اور بتائی جاتی ہے اور اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ جو وجہ بتائی گئی ہے، جو پاکستان کی میڈیا نے وجہ لکھی ہے، وہ یہ کہ نیب کے تحت ان کی گرفتاری آئی ہے۔ عمران خان پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے سلسلے میں کرپشن کا الزام لگا ہے اور اسی الزام کے سلسلے میں نیب نے یعنی قومی احتساب بیورو نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے قومی احتساب بیورو، انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ تو اس ادارے کے تحت پہلے نواز شریف کی گرفتاری ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ اس وقت ملک سے باہر، ان پر سنگین الزام عائد کیے گئے تھے اور بھی پاکستان کے کئی بڑے سیاستدانوں کا کیریئر اسی ادارے نے تباہ کیا ہے۔ اور اب عمران خان پر بھی نیب نے ہی کرپشن کا الزام لگایا اور قومی احتساب بیورو نے ہی عمران خان کو گرفتار کیا ہے۔ شروع میں عمران خان کو کہاں لے جائے گا کسی نے نہیں بتایا تھا، لیکن بعد میں خبر آئی کہ عمران خان کو عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کرنے کے بعد ان کو قومی احتساب بیورو کے دفتر لے جایا گیا جہاں ان سے پوچھ تاچھ یا انکوائری کی جائے گی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً اس واقعے کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کو اسلام آباد آئی جی نے کیوں گرفتار کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، فوراً حاضر ہو۔ چنانچہ 15 منٹ کے اندر پاکستان کے وزیر داخلہ اور اسلام آباد کے آئی جی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے چیمبر میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا کہ نہیں 30 منٹ کا آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے۔ تو بہرحال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو طلب کیا، بات چیت ہوگی، آگے کی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اسلام آباد میں عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی جو اصل لڑائی ہے وہ پاکستان کی آرمی سے اس وقت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی آرمی کی ہمیشہ تعریف بھی کی گئی ہے اور ہمیشہ الزام بھی پاکستان کی آرمی پر ہی لگتا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی کے ہاتھوں میں پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے۔ جس کو پاکستان کی آرمی چاہتی ہے اقتدار سونپتی ہے، جس کو چاہتی ہے اقتدار سے ہٹا دیتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی آرمی نے خود اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا، ستہ لیا، بغاوت کی اور مکمل کنٹرول کر لیا اور جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ پچھلے 15-20 سالوں سے پاکستان سے خبر آتی رہی ہے کہ وہاں جمہوریت ہے، فوج نے بغاوت نہیں کی ہے، اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے، لیکن دوسرے راستے سے پاکستان کی آرمی نے منتخب حکومت کو تبدیل کرنے کا کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان میں اپنی 5 سال کی آئینی مدت بھی پوری نہیں کر سکا ہے اور وجہ ہوتی ہے آرمی کی بغاوت۔ یہی معاملہ نواز شریف کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے آصف علی زرداری کی جب حکومت تھی تب ہوا اور اب عمران خان کے ساتھ ہوا۔ اس وقت شہباز شریف وہاں وزیر اعظم ہے اور وہاں چناؤ ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی آرمی پر ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے حکومت کو کمزور کرنے کا، اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا
اور عمران خان کی جو لڑائی ہے وہ اس وقت صرف شہباز شریف سے نہیں یا نون لیگ سے نہیں بلکہ سیدھے آرمی سے. ایک طرف عمران خان ان کی پارٹی, دوسری طرف آرمی اور مختلف اپوزیشن پارٹیاں ہیں. عمران خان جب عدالت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے آرمی پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا احترام عام آدمی کا ہونا چاہیے, اس ادارے کا نہیں جہاں کے بھیڑیے اپنے کالے کرتوت کا پردہ فاش کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی سیاست پر میری بہت کم نظر رہتی ہے, یہ بہت بڑی خبر تھی اس لیے میں نے آپ کو اپڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے. ملت ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے. تازہ ترین خبروں کے لیے میرے موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.